اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آئیے نیرج جی کے نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 2 آیت نمبر 62۔ اسے بھی آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو فرسٹ امپریشن ایسا آئے گا کہ یہاں پر بھی کچھ شانتی کی بات کی جا رہی ہے۔ بے شک مسلمانوں اور یہودیوں اور نصرانیوں اور لا مذہبوں میں سے جو کوئی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتا رہے تو انہی کے لیے ان کا اجر و ثواب ان کے اللہ کے پاس ہے، اور نہ ان پر کسی کا خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ دل ہوں گے۔ اب یہ آیت جب لوگ سنتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہاں تو یہودیوں کو بھی ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، نصرانی کرسچنز کے لیے ٹرم یوز کی جاتی ہے، انہیں بھی ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، which means کہ مسلمانوں کی ایکسکلوسیوٹی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر پھر سے وہ شبدوں کا کھیل ہے۔ اب دیکھیے کیا بات کر رہے ہیں وہ، جو کوئی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے۔ تو یہودی اور نصرانی بھی کیول تبھی ایکسیپٹ ہو رہے ہیں اگر وہ اللہ کو ماننا شروع کریں گے، اور جیسے آپ پچھلی آیت میں دیکھ چکے ہیں کہ اس ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پرانا سب کچھ تمہیں چھوڑنا ہے کیونکہ وہ تو شیطان ہے، تو تمہیں ان کی پوجا کرنی ہے۔ پھر ایک اور آیت جو یوز کرتے ہیں وہ ہے چیپٹر نمبر 5 کی آیت نمبر 69۔ تو چلیے پہلے ہم جو ہے یہ جو آیت نمبر 62 ہے اس کی ہم خلاصہ بتاتے ہیں آپ کو، اور یہ کس طرح جو ہے یہ نیرج جی شبدوں کا جال بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے آپ کو بتاتے ہیں۔ عربی میں ایک بار پڑھتے ہیں۔ عربی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایماندار ہیں، والذین ہادو، وہ ہادو میں بھی کیوں نہ ہو، یعنی کہ خاص کر کے یہودیوں کو کہتے ہیں ہادو، سنسکرت مطلب ہیبرو لینگویج میں ہادو کہتے ہیں ہدایت پہ چلنے والا، یعنی کہ صحیح راستے پہ چلنے والے کو کہتے ہیں۔ وہ نصارہ یہاں پر لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ یہاں پر نصارہ لفظ نہیں استعمال ہونا چاہیے تھا، عیسائی لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن نصارہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ نصارہ وہ جگہ ہے، وہ گاؤں کا نام ہے، وہ شہر کا نام ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت دیے تھے، اور ان گاؤں والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ قبضہ کر لیا اور اس کو اپنے رولز اور ریگولیشن کے حساب سے موڑا۔ دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتابیں ہیں، ان کی جو اوریجنل لینگویج ہے اس کو بھی انہوں نے بدل کر انگلش میں ڈال دیا ہے، یعنی کہ ان کا قبضہ ہے۔ اچھا، پھر صابین بھی یہاں پر ایک ایک قوم کا نام ہے، جو ایک مذہب کا نام بھی ہے، قوم کا نام بھی ہے، جو ایمانداری جو پیغمبروں کی اطاعت کرتے کرتے گمراہ ہو کر یعنی کہ کچھ غلط کاموں میں پڑ گئی تھی، یعنی کہ غلط سمجھ لیے کہ یہی ریتی رواج میں پڑ گئے تھے۔ اچھا، پھر وہاں پر دیکھیں، پھر بعد میں کیا ہے، من آمن باللہ، اور جو کوئی بھی ہو اللہ پہ یقین کرتا ہو اور والیوم الآخری پہ یقین کرتا ہو، اور پھر وہ عمل صالحن، اور جو ایک ایمانداری کی زندگی ہے صالحن کی وہ گزارتا ہو، تو اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو میرے بھائی، پہلی بات تو یہاں پر نیرج اتری جی یہ ساری قوموں کے جو پیغمبر ہیں ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ پیغمبر الگ ہے، وہ پیغمبر الگ ہے، لیکن ارے بھائی سارے پیغمبر تو ایشور کے ہی ہیں، سارے پیغمبر تو گاڈ کے ہی ہے، سارے اوتار تو ایشور کے ہی ہے، سارے اوتار تو گاڈ کے ہی ہے۔ تو جب سارے اوتار گاڈ کے ہیں تو وہ پھر کیا کہتے ہیں، وہ تو سارے تو ایک ہی ہو گئے نا، تو یہ الگ کہاں سے ہوئے؟ اچھا، یہاں پر جو چھوڑنے کی بات کہی جا رہی ہے وہ کیا چھوڑنے کی بات کہی جا رہی ہے؟ طاغوت کو چھوڑو آپ، ظلم کو چھوڑو آپ، یعنی کہ مذہب کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑو آپ۔ جیسا کہ آج کے ٹائم پر، موجودہ ٹائم پہ ہندوازم بول کر ہندوؤں کو ہی، ہندو مردوں کو ہی جو لون دیا جاتا ہے وہ سود کا لون دیا جاتا ہے، 18%، 22%، 30%، 20%، 10%، 5%، کس کو دیا جاتا ہے؟ تو اس طرح الو بنانا چھوڑو۔ اچھا، پھر ہندو بہنیں بول کر رنڈی خانوں میں ہندو بہنوں کو پہنچا دیا جاتا ہے، بڑے بڑے پورے شہر رنڈی خانے ہیں۔
آپ جائیے ممبئی کے اندر تقریباً 10-12 ایریا تو خالی یہی کام کرتے ہیں. وہاں پر کون ہے زیادہ میجورٹی کن عورتوں کی ہے؟ ہندو عورتوں کی ہے. تو مذہب کے نام پر یہ کام چھوڑ دو, یہ کام کرنے والوں کے لیے نہیں ہے, یہ کام کرنے والوں کے لیے. تو اب جو آدمی آخرت پہ یقین کرے گا اور سوچے گا کہ میرا حساب کتاب ہونا ہے, تو وہ آدمی نیچرلی ایمانداری کرے گا. اگر وہ آدمی سوچے گا نہیں میرا حساب کتاب تو ہونا نہیں ہے, میں تو زمین پہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتا ہوں, لالیس جو آدمی ہے, تو لالیس آدمی جو ہے ظلم کے راستے پہ نکلے گا, طاغوت کے راستے پہ نکلے گا, مذہب کو موڑنے کے راستے پہ نکلے گا. جس طرح آج ہندو مذہب کو موڑا جا رہا ہے اپنے فائدے کے لیے. بس جہاں پر ان کا فائدہ نظر آتا ہے وہاں پہ موڑ دیتے ہیں, موڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں پر تو ان کو گیتا بھی یاد نہیں آتا, پرانا بھی یاد نہیں آتا, اپنشد بھی یاد نہیں آتا, سناتن دھرم بھی یاد نہیں آتا, ہندوازم بھی یاد نہیں آتا, کرشنا یاد نہیں آتے, رام نہیں یاد آتا, ارجن یاد نہیں آتے, شنکر یاد نہیں آتے. پھر تو ایسے لوگوں کے لیے میرے بھائی اب یہاں عربی کی جو عبارت ہے اس سے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. اگر اس میں اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ بتائیے. تو چلیے آئیے نیرج جی کے نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں. اور تعلق ہو ایشور کا, یعنی کہ جس کو ہم صلاح کہتے ہیں, سارے پیغمبروں پر, سنسکرت کے پیغمبروں پر اور انگلش کے پیغمبر